السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرٌ لأہلِ، رواہ الترمذی وأحمد۔ میرے باوقار ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں، آج کی یہ مجلس سرور دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس گوشے سے متعلق ہے جہاں آپ کی بیویاں ہوتی ہیں۔ چنانچہ ہم اور آپ یہ درس حاصل کریں گے کہ ایک مرد اپنی بیوی کے ساتھ کیسے زندگی گزارے کہ اس کا گھر جنت نشان بن جائے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث صحیحہ اور آپ کی سیرت کی روشنی میں ہم یہ سیکھیں کہ میاں بیوی آپس میں کیسے رہیں۔ قبل اس کے کہ میں اپنی بات شروع کروں، میں نعت کے چند اشعار حضور سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس کو آج سے میں نے تقریباً 25 سال پہلے یہ چند اشعار لکھے تھے۔ سماعت کیجئے، اس کے بعد میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ بت قدوں میں ہلچل ہے، آج کس کے آنے سے، بت قدوں میں ہلچل ہے، آج کس کے آنے سے، قلب کو تسلی ہے کس کے مسکرانے سے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون جلوہ فرما ہے آمینہ کے پہلو میں، کون جلوہ فرما ہے آمینہ کے پہلو میں، ہم درود پڑھتے ہیں نام کس کا آنے سے، کس نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ، کس نے کہہ دیا قولو لا الہ الا اللہ، راستہ ملا ہم کو کس کے راہ دکھانے سے، کس کو پاگل و مجنوں کہہ دیا زمانے نے، کس کو پاگل و مجنوں کہہ دیا زمانے نے، خلق کس کا اعلیٰ ہے دوستو زمانے سے، کون ہے وہ طائف میں چور چور زخموں سے، کون ہے وہ طائف میں
چور چور زخموں سے رب پکار اٹھا کس کے خون میں نہانے سے، کس کی پاک سیرت نے یہ سبق دیا ہم کو، کس کی پاک سیرت نے یہ سبق دیا ہم کو، دب نہیں سکے گا حق دوستو دبانے سے۔ اور مقطع کا شعر کہ کس کی مدح میں سرور تو زباں ہلاتا ہے، کس کی مدح میں سرور تو زباں ہلاتا ہے، خوب سوچ لے پہلے نعت گنگنانے سے۔ اب آئیے میں اپنے موضوع پہ آتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں، آپ کے کردار کی روشنی میں کچھ نصیحتیں ہیں جو شوہروں کے لیے ہیں۔ تقریباً 32 نصیحتیں ہیں جو میں نے جمع کر رکھی ہیں۔ میں وہ 32 نصیحتیں پیش کروں گا اور ضرورت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث دلیل کے طور پر بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سماعت کریں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 288۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں تمہارے اوپر جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں۔ ہاں، مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے۔ نیٹ میرا ہی ڈسٹرب کر رہا ہے یا آپ سبھی کا، پتہ نہیں، واللہ عالم۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں کا بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے بہتر ہو، اور میں سب سے بہتر ہوں اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ طَافَ بِآلِ محمد نساء کثیر یشکون ازواجہن لیس اولئک بخیارکم۔ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر بہت ساری عورتیں آئی ہوئی تھیں، وہ سب اپنے اپنے شوہروں کی شکایت کر رہی تھیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ ایسے تمام شوہر جو اپنی بیویوں کو تکلیف دیتے ہیں، لیس اولئک بخیارکم، وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لیس اولئک بخیارکم، جو شوہر اپنی بیوی کے لیے بہتر نہ ہو وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ اور بیویاں بھی سوچ لیں، ان کی بھی جنت اپنے شوہر کی اطاعت میں ہے۔ اگر بیوی شوہر کی اطاعت گزار نہیں ہے تو اس کی زندگی کا سارا عمل برباد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحسنت فرجها وأطاعت زوجها قیل لها ادخلی الجنة من ای ابواب الجنة شئتی۔ جب عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے،
اپنی عزت کی حفاظت کر لے اور شوہر کے حکم کی تعمیل کرے تو جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ لیکن آج میرا موضوع ہے کہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے۔ میرے بھائی اور دوستو، میاں بیوی کے درمیان کا جو تعلق ہے یہ بالکل ایسی ہے جیسے شہد کی 2 مکھیاں اپنا چھتا بنانے کے لیے انتہائی مشقت کرتی ہیں، جتنی مشقت کرتی ہیں اتنا ہی بہترین شہد تیار ہوتا ہے۔ ایسے ہی میاں اور بیوی ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ کرتے ہوئے اگر آپس میں زندگی گزاریں گے تو یہ ٹاپک بہت بہترین سب کے لیے بہترین ہے۔ میں تقریر کر رہا ہوں، میرے لیے بھی بہترین ہے، خاص کر جن لوگوں کی شادی نہیں ہوئی ہے، ابھی ہونے والی ان کے لیے اور بہترین ہے۔ تو وہ دونوں مکھیاں جس مشقت سے وہ چھتا بنائیں گی اور شہد تیار کریں گی اتنا ہی بیسٹ شہد تیار ہوگا۔ آج کل ہمارے بہت سارے ساتھی شکایت کرتے ہیں کہ بات کیا ہے، گھرانے میں ٹینشن ہے، میاں بیوی میں جمتی نہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، طلاق کی نوبت آتی ہے، بیوی میکے میں زیادہ وقت گزارتی ہے، بچے ٹینشن میں ہیں ماں باپ کے جھگڑے کی وجہ سے۔ میرے بھائی اور دوستو، وجہ کیا ہے؟ یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ دونوں فریق کو، شوہر کو اور بیوی کو، دونوں کو اس بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر ان دونوں میں بگاڑ ہو جاتا ہے پورا معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، لڑکے رائے گاں ہو جاتے ہیں، سسرال اور یہ پورا ددیال پورا کا پورا آما کا آما خراب ہو جاتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ شیطان جب اپنے چیلوں کو بھیجتا ہے لوگوں کو برائی کروانے کے لیے تو لاکھ جو ہے بگاڑ کر کے آ جائیں، شیطان شاباشی نہیں دیتا۔ لیکن جب اس کا چیلا یہ آ کر کے کہتا ہے کہ آج میں نے میاں بیوی میں لڑائی کروا دی تو شیطان اس کی پیٹھ ٹھونکتا ہے اور اس کو اپنے بغل میں بٹھاتا ہے۔ میاں بیوی کے درمیان حقیقی محبت یہی گھرانے کی سنوارنے کا ذریعہ ہے، یہی بچوں کی تربیت کا بھی ذریعہ ہے۔ اور محبت وہ نہیں ہے جو چند منٹ کے لیے اٹھتی ہے اور پھر ٹھنڈی ہو جاتی ہے، نہیں، محبت اس احساس کا نام ہے جو میاں اور بیوی کے دلوں میں اتر جائے۔ وہ شہوت والی محبت وہ محبت نہیں ہے۔ اس لیے دونوں میاں بیوی کو، طرفین کو ایک دوسرے کی طرف سے تسامح کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر دیا کریں اور دونوں مل کر کے گھر کے مشکلات کو حل کرنے کے لیے تیار رہیں۔ کوئی آدمی ایک کے پر نہ چھوڑے، دونوں میاں بیوی مل کر کے گھر کے سارے ذمہ داریوں کو سنبھالیں، گھر میں آنے والی پریشانیوں کو سمجھیں۔ اور بیوی کی جو مشقت ہے شوہر اس کو محسوس کرے کہ کہاں تھکتی ہے۔ شوہر جو پردیس میں یا کام کاج میں پریشان رہتا ہے، بیوی کی ڈیوٹی ہے کہ شوہر کی مشقت کو بھی سمجھے، شوہر بیوی کو سمجھے، بیوی شوہر کو سمجھے۔ یہی محبت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس سلسلے میں چند نصیحتیں آپ کے سامنے، وہی جو میں نے کہا نا کہ تقریباً 32 نصیحتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، آپ اپنی بیوی کے ساتھ بہتر سے بہتر معاملہ کیجئے اور اس کو اس بات کا احساس دلائیے کہ آپ اسے اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، اسے آپ یوں بٹھا کر کے رکھتے ہیں، اور اس کو اس بات کا احساس دلائیے کہ آپ اس کی خوشی میں آپ کی خوشی ہے، آپ اس کی صحت کے ضامن ہیں، اس کی زندگی کی حفاظت کرنے والے ہیں، آپ ہر حال میں اس سے پیار اور محبت کرنے والے ہیں۔ اس بات کا احساس دلائیے آپ اپنی بیوی کو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، حضرت عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا
فقلت ای الناس احب الیک یا رسول اللہ، میرے آقا آپ یہ بتلائیں کہ سارے لوگوں میں آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کبھی اپنی بیوی سے کہا ہے کہ انی احبک، میں تم سے پیار کرتا ہوں، یا آئی لو یو، میری زوجہ محترمہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں؟ ہم کو شرم آتی ہے۔ یہ وہ بہترین میٹھا کلمہ ہے کہ آپ اگر اپنی بیوی سے کہہ دیں، آپ کی بیوی خوش ہو جائے گی، آپ کو سر پہ بٹھائے گی، آپ کی 10 غلطیاں معاف کر دے گی۔ آپ اس سے کہیے کہ میں تمہیں بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، میں تمہارا محافظ ہوں۔ آپ یہ چیز بیوی کو بتلائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا عمرو بن عاص نے کہ ای الناس احب الیک، کہ سب سے زیادہ پیارا آپ کے لیے کون ہے، اللہ کے رسول شرمائے نہیں، آپ نے فرمایا عائشہ، کہا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں اپنی بیوی عائشہ سے۔ فقلت من الرجال، میں نے کہا مردوں میں کس سے؟ قال ابوہا، کہا ان کے باپ سے، یہ نہیں کہا کہ ابو بکر سے، پھر اپنے بیوی ہی کے حوالے سے بتلایا کہ میں ان کے باپ سے زیادہ چاہتا ہوں، باپ کو۔ کہا پھر کون؟ کہا پھر عمر ابن خطاب کو۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کی۔ مجلس میں بیٹھ کر کے اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں اپنی بیوی عائشہ کو سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور ہم اپنی بیوی سے جا کر کے نہیں کہہ سکتے کہ اے میری زوجہ محترمہ، اے میری جان من، اے میری زندگی، اے میری ہم سفر، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، اے میرے دل کا سکون، میں تم کو بہت پیار کرتا ہوں، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں۔ یہ آپ کو کہنا ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی میں انتہائی پیار اور محبت والی زندگی چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر جنت نشان بن جائے، تو یہ سارا احساس آپ کو اپنی بیوی کو دلانا ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ ہمارے نبی صرف دعوت و تبلیغ کرنے نہیں آئے تھے، صرف جہاد کرنے نہیں آئے تھے، ایک بہترین شوہر تھے۔ انہوں نے ہم کو بتایا ہے کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے ساتھ کیسے رہے، ایک بہترین گھر جنت نشان کیسے بن سکتا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے کہیے کہ انی احبک، اے میری زوجہ محترمہ، میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں، شرمائیے نہیں۔ دوسری بات، اپنی بیوی کو کسی بات پر ذلیل نہ کیجیے، اس کی توہین نہ کیجیے۔ اگر آپ ایسا کریں گے، کسی بات پر اپنی بیوی کو ذلیل کریں گے، اس کی اہانت کریں گے، اس کی توہین کریں گے، تو آپ کی یہ حرکت، آپ کی یہ ضلالت اس کے دل میں اور عقل میں بیٹھ جائے گی، پھر وہ کبھی نہیں بھولے گی۔ اس کے دل میں یہ بات گھر کر جائے گی کہ آپ نے اس کو فلاں وقت ذلیل کیا ہے، فلاں وقت اس کی توہین کی ہے۔ اور سب سے خطرناک چیز جس کو بیوی کبھی نہیں بھولتی ہے، چاہے زبان سے کہہ دے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، لیکن وہ دل سے نہیں معاف کرتی ہے۔ جانتے ہیں کیا ہے وہ؟ اگر آپ نے اس کو مارا ہو کبھی، اگر آپ نے اپنی بیوی کو کبھی مارا ہوگا، بیوی واللہ کبھی نہیں بھولے گی۔ ہمارے ایک جاننے والے کا کہنا ہے کہ زندگی میں 50 سال زندگی میں ایک تھپڑ انہوں نے اپنی بیوی کو مارا ہے اور باقی بڑا احسان کیا ہے، لیکن جب بات آتا ہے تو بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے مارا تھا۔ تو بیوی یہ مار کو، اور آپ اس کو گالی دیں، اور آپ اس کے میکے والوں کو، اس کے ماں باپ کو لعنت ملامت کریں، اور یا آپ اس کی عزت میں الزام لگائیں، یہ بیوی کبھی بھی برداشت نہیں کرے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، زندگی میں کبھی بیوی کی ضلالت نہ کیجیے گا، بیوی کی توہین نہ کیجیے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ آپ کے لباس ہے، آپ اس کے لباس ہیں، آپ وہ ہیں، وہ آپ ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ تیسری چیز، ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کی بیوی یہ چاہتی ہے
کہ آپ اس کے پاس بیٹھ کر کے باتیں کریں، آپ کے کیا مسائل ہیں، آپ کی زندگی کی کیا بیتی ہے، اس سے بیٹھ کر کے گپ لڑاؤ، بتاؤ کیا کرتے ہو، کس کے ساتھ رہتے ہو، آپ کے مسائل کیا ہیں، آپ کی خوشیاں کیا ہیں، آپ کی غمی کیا ہے، آپ کا ٹینشن کیا ہے، آپ کا بزنس کیا ہے، آپ کرتے کیا ہو، آپ کی زندگی کیسی ہے۔ بیوی سے ہٹ کے زندگی نہ گزاریے۔ بیوی چاہتی ہے کہ یہ سب باتیں بیٹھ کر کے آپ اس سے بتائیں، اس سے گپ کریں، اس سے سب باتیں شیئر کریں بیوی سے۔ گھر پر گھر پہ آپ جب لوٹیں تو منہ بسورے ہوئے نہیں، خاموش گونگے کی طرح نہیں، گھر میں داخل ہوئے صاحب لگتا ہے کہ مصیبت آگے نہیں، ہنستے مسکراتے پیار سے ایسے گھر میں داخل ہوئیے کہ سب خوش ہو جائیں، بچے خوش ہو جائیں، بیوی خوش ہو جائے کہ میرا شوہر۔ ایسے منہ بسورے ٹینشن میں ایسے گھر میں داخل نہ ہوئیے، ورنہ یہ چیز اور دوسرے گھر والوں کو ٹینشن میں ڈال دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ کی 11 بیویاں تھیں، 2 بار آپ سب سے ملتے تھے۔ ایک بار صبح فجر کی نماز کے بعد صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے، پھر نکلتے تھے، 11 بیویوں کے پاس جاتے تھے، ان کو سلام کرتے تھے، حال چال پوچھتے تھے، آ جاتے تھے۔ پھر شام میں جس بیوی کے ہاں باری ہوتی تھی آپ کی، وہاں سارے ازواج کو بلاتے تھے اور گپ شپ ہوتا تھا، ایک دوسرے کی کہا سنی ہوتی تھی۔ پھر جب سونے کا وقت ہوتا تھا تو سب چلی جاتی تھی اور پھر وہی بیوی کے پاس جس کے آپ کی باری ہوتی تھی آپ وہاں چلے جاتے تھے۔ تو آپ اپنی بیوی کو وقت دیجئے اور اپنی باتیں اپنی بیوی سے شیئر کیجئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بیوی کا دل جیتنے کے لیے یہ بہت ضروری چیز ہے۔ اور بیوی کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ شوہر کی ان ساری چیزوں کو سنیں، اور سننے کے بعد اگر شوہر کسی مشکل میں ہے تو اس کو تسلی دے، اس کا ساتھ دے، اس کی مشکل میں اس کے پیچھے کھڑی ہو جائے کہ اے میرے شوہر، اے میرے جان، اے میرے دائیں بازو، آپ ٹینشن نہ لیجئے، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کی زوجہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو کیا پریشانی ہے، جس حد تک مجھے ہو سکے گا آپ اپنے شوہر کو تسلی دیجئے۔ یہ بیویوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ بخاری شریف کی وہ حدیث جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی اترتی ہے غار حرا میں اور آپ بالکل پریشان ہو جاتے ہیں، کانپنے لگتے ہیں، بدن بوجھل ہو جاتا ہے، گھر آتے ہیں اور کہتے ہیں اپنی بیوی خدیجہ سے، زملونی زملونی زملونی، اے میری بیوی مجھے چادر اٹھاؤ۔ مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنے نفس کا خوف ہو گیا ہے، ایسا اور ایسا ہوا ہے۔ واخبرہ الخبر، اپنی بیوی کو جب بتلایا تو بیوی نے اور نہیں ڈرا دیا کہ ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا ہے، بلکہ کہا کلا ابشر، ہرگز نہیں میرے شوہر نامدار، آپ خوش ہو جائیے، فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل نہیں کرے گا، فواللہ انک لتصل الرحمہ، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، تصدق الحدیثہ، سچی بات کرتے ہیں، تحمل الکلہ، تکلیف اٹھاتے ہیں، تکسب المعدومہ، غریبوں کو کما کر کھلاتے ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ تو آپ بیوی کے ساتھ بیٹھیے، اپنی بات اس کے سامنے رکھیے، یہ بیوی کی خواہش ہے، اور بیوی کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ شوہر کا ساتھ دے اور اس کی مشکل میں صحیح مشورہ دے۔ چوتھی بات، آپ ٹیچر ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ داعی ہیں، آپ پردھان منتری ہیں، آپ ایم پی ایم ایل اے ہیں، آپ سائنسدان ہیں، آپ فلکیات کے ماہر ہیں، یہ سب اپنی بیوی کے اوپر نہ تھوپیے، وہ آپ کی بیوی ہے،
आप प्रधानमंत्री हैं कि बादशाह हैं, उससे उसको मतलब नहीं है। उस अंदाज से बीवी से न पेश आइए। बीवी आपके हम सफर है, आप प्रधानमंत्री हैं, मौलाना है, टीचर हैं, साइंसदान है, क्या है, उससे उसको मतलब नहीं है। आप एक अलग हैसियत से अपनी बीवी से मिलिए और आप अपनी शख्सी चीजों को उसके ऊपर ना थोपिए। इस अंदाज से न पेश आइए कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा आदमी हूं, मैं गांव का प्रधान हूं, या मैं बहुत मालदार हूं। नहीं, वो आपके हम सफर है। इस अंदाज से अपनी शख्सी काबिलियत दिखाने के एतबार से बीवी के साथ न पेश आए। सेल थोड़ा गड़बड़, दूसरा सेल में डाल लेता हूं। पांचवी नसीहत शौहर को, आप सीधा रहिए। आप सीधा रहोगे तो बीवी भी सीधा रहेगी। उल्टी सीधी लाइन न चलो। सीधा रहने का मतलब समझते हैं? अपनी निगाह इधर उधर दराज न करो, गलत निगाह न डालो, न टेलीविजन के सामने, न जवाल के सामने, न राह चलते किसी लड़की पर, न किसी फिल्मी पर्दे पर। इससे इज़्दिवाजी जिंदगी खराब होती है। जब बीवी को यह पता चलता है कि आपकी निगाह गलत है, आप दूसरों पर नजर डालते हो, दूसरों की बहू बेटी पर नजर डालते हो, गंदी चीजों पर नजर डालते हो जो आपके लिए जायज नहीं, तो अंदर से माहौल खराब होता है। फिर बीवी का एतमाद आपसे उठ जाता है और फिर इख्तिलाफात जन्म लेते हैं। तबरानी की एक हदीस है, इफ़्फु तइफ़्फु निसाउकुम, तुम पाकीज़ा अगर रहोगे तो तुम्हारी बीवियां भी पाकीज़ा रहेंगी। अगर तुम गलत रास्ता इख्तियार करोगे तो तुम्हारी बीवी भी नहीं बचेगी। अल्लामा इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह से इस हदीस के बारे में सवाल किया गया कि क्या यह हदीस सही है कि मर्द अगर पाकीज़ा रहेगा तो बीवी भी पाकीज़ा रहेगी। अगर मर्द की लाइन गलत होगी तो घर में भी ज़नाकारी होगी, चाहे उसको पता चले चाहे न चले। ये बहुत अहम बात है। अल्लामा इब्न बाज़ ने फरमाया, ला आरिफु हाल सनद ही, इस हदीस की सनद के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन तजुर्बा बतलाता है कि अगर मर्द की लाइन गलत है तो उसके घर में उसकी बीवी या बेटी भी इस गलत हरकत से नहीं बचती। अल्लाह ताला उसका मजा उसके घर में चखाता है। फ़इन्नल गालिब मन अफ़्फ़ा अफ़्फ़ा निसाउहु, इब्न बाज़ कहते हैं गालिब बात यह है कि जो मर्द पाक दामन है उसके घर की सारी औरतें पाक दामन होती हैं। वमन रतअ फ़िल हराम, और जो मर्द हराम कारियां करता है, कद युबतला बिन्निसाई ही, कई बार ऐसा होता है कि उसके घर की औरतों के साथ ये बेइज्जती होती है। तो इसलिए आप सीधा रहिए अपनी जिंदगी में, आपकी बीवी भी सीधा रहेगी। छठी बात, खबरदार खबरदार, बीवी की गैरत को कभी न भड़काइए। किसी दूसरे औरत की तारीफ करके बीवी की गैरत न भड़काइए। बार बार कि आपकी शादी तो फला जगह हो रही थी, इतने रिश्ते आए थे, वहां से रिश्ते आए थे, बड़े मालदार, बड़ी खूबसूरत लड़की, इतनी पढ़ी लिखी, उतनी पढ़ी लिखी। इससे बीवी की गैरत भड़कती है। गोया कि आप अपनी पसंद कहीं और दिखलाना चाहते हैं बीवी के सामने। इससे उसका दिल मजरूह होता है और उसके दिल में टेंशन पैदा हो जाता है कि आप गोया कि उससे मुतमईन नहीं है, कहीं न कहीं आपका दिमाग और लटक रहा है। और इस तरीके से धीरे धीरे आपकी बीवी जब आपकी इस मोहब्बत पर उसे शक होने लगता है, उसे मुख्तलिफ बीमारियां पकड़ लेती हैं, सर दर्द, पेट दर्द, कमर दर्द, और फिर आप जब आप मोहब्बत नहीं देंगे तो आप लेकर के उसको हॉस्पिटल में भागते रहिए, कोई फायदा नहीं होगा। औरतें बड़ी बागैरत होती हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार
حضرت خدیجہ کا ذکر کر دیا حضرت عائشہ کے سامنے، وہ برداشت نہیں کر سکی۔ آپ کون ہوتے ہو؟ یہ عورتوں کی طبیعت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طبیعت پر ان کو پیدا کیا ہے، یہ ان کی مجبوری ہے، کوئی اس بات کو نہیں برداشت کر پاتی ہیں۔ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا۔ خدیجہ کا جب ذکر کیا، حضرت عائشہ بیچ میں آڑے آ گئی۔ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ما غرت علی نساء النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا علی خدیجہ، مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر غیرت نہیں آتی تھی، لیکن خدیجہ کا ذکر ہوتا تو مجھے غیرت آ جاتی تھی۔ وَإِنِّي لَمْ أُدْرِكْهَا، اگرچہ میں نے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی میری۔ وَكَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بکری ذبح کرتے تھے، فَيَقُولُ أَرْسِلُوا بِهَا إِلَىٰ أَصْدِقَاءِ خدیجہ، بکری کا یہ گوشت لے جاؤ خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ۔ قالت فغضبته یوما، میں ایک دن ناراض ہو گئی۔ خدیجہ نے کہا کہ آپ کیا بار بار خدیجہ کا ذکر کرتے ہیں؟ فقلت خدیجہ 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 بار بار ذکر کرتے ہیں۔ فقال رسول اللہ انی قد رزقت حبها، اے عائشہ یہ میری مجبوری ہے، میرے دل میں حضرت خدیجہ کی محبت گھر گئی۔ میرے بھائیوں، آپ بھی، آپ کی بیویوں نے بڑی پریشانی میں آپ کا ساتھ دیا ہوگا، آپ بھی اپنی بیویوں سے محبت کا اظہار کیجئے اور کہیے کہ میری بیوی تمہاری محبت میرے دل میں گھر کر گئی، میں تمہیں بھلا نہیں سکتا، میں تم سے الگ نہیں ہو پاتا۔ یہ سب بات آپ اپنی بیوی سے کہنا پڑے گا اگر بہترین مزے کی زندگی، جنت نشان گھر آپ بنانا چاہتے ہیں اور پردیس میں بھی رہ کر کے ایک دم فل اعتماد کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے۔ ساتویں بات، اگر آپ کی بیوی میں اندر کوئی غلطی ہوئی ہو مختلف موقع پر تو اس کو یاد نہ دلائیے کہ تو نے یہ غلطی کی تھی، تو نے یہ غلطی کی تھی۔ خاص کر دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کی ہونے والی کسی غلطی کا ذکر نہ کیجیے، ورنہ آپ کی بیوی کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی اور پھر وہ آپ سے مل نہیں پائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند احدى امہات المؤمنین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری تھی کسی بیوی کے پاس اور وہ حضرت عائشہ کے پاس تھی۔ فارسلت اخرى، تو ایک دوسری بیوی نے بقصعۃ فیہا طعام، ایک برتن میں کھانا بھیجا، کوئی اچھا کھانا تھا، باری دوسرے کے ہاں تھی لیکن دوسری بیوی نے کھانا بھیجا۔ فضربت ید الرسول، حضرت عائشہ نے جو لانے والا خادم تھا اس کے ہاتھ پہ مارا کس کے۔ فسقطت القصع فانکسرت، وہ برتن زمین پر گر کر کے ٹوٹ گیا۔ مارے غیرت کے ہنستے چلے، میرے گھر میں میرے شوہر کی باری یہ دوسرا کیوں بٹا رہی ہے آجا۔ فیقول الرسول فاخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسرتین، اللہ کے رسول بیٹھ کر کے وہ برتن کے ٹکڑے چننے لگے۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کو دیکھیے، ناراض نہیں ہوگے، کوئی بے عزتی نہیں کی حضرت عائشہ کی کہ تم کیا کر دیا، تم نے کچھ نہیں، برداشت کیا، بیوی ہے نا، برداشت کیا اور بیٹھ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برتن کے ٹکڑے چننے لگے اور پھر اس میں کھانا رکھا اور کہا غارت امکم، کچھ صحابہ بھی بیٹھے تھے، کہا تم لوگ کھا لو کھانا، تمہاری ماں کو غیرت آ گئی۔ فاکلوا، صحابہ نے کھا لیا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس برتن کے بدلے تم دوسرا برتن اس کو دو۔ پھر انہوں نے دوسرا برتن دیا ٹوٹے ہوئے برتن کے بدلے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا اور علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا۔ یہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیویوں کے ساتھ اس پیار محبت کے ساتھ، اس عفو درگزر کے ساتھ پیش آتے تھے۔ ہماری بیوی ایسی حرکت کر دے تو شاید ہم اس کو ماریں گے بھی، گالی بھی دیں گے، پھر کہاں ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں۔ بیوی کو چاہتے ہیں کہ فرما بردار رہے، پیار محبت کرے، لائن صحیح رہے، تو آپ کی بھی تو لائن صحیح ہونی چاہیے محترم۔ آٹھویں بات، جب آپ میں اور میاں بیوی میں کچھ باتوں میں اختلاف ہو تو آپ اپنی منمانی زندگی نہ گزاریے کہ میں تو ایسے ہی رہوں گا، تجھے بدلنا ہو تو بدل، اپنی عادت نہیں۔ آپ بھی دھیرے دھیرے اپنے آپ کو بدلیے
اگر کوئی حرام کام نہیں ہے تو دھیرے دھیرے اپنا مزاج بدلیے. بیوی اور میاں بیوی دونوں اپنا مزاج بدلیں اور ایک دوسرے کے موافق کریں. کڑے خواہ بن کر کے رہنے سے زندگی نہیں گزرتی ہے. دوستی میں انا نہیں چلتی. وہ کہتا ہے نا نواز دیوبندی کہ تم نظر سے نظر ملاتے تو بات کرتے نہ مسکراتے تو اختلافات ہوتے رہتے ہیں. آنا جانا تھا آتے جاتے تو دوستی میں انا نہیں چلتی. دوستی میں نہیں چلتی انا تو میاں بیوی میں کیسے چلے گی؟ دوستی میں انا نہیں چلتی. خود نہ آتے ہمیں بلاتے تو بھولتے شوق سے ہمیں لیکن بھولنے کا ہنر بتاتے تو اپنے آپ کو چینج کیجئے. اپنا کڑے خواہ بن کر نہیں میں نہیں بدلوں گا میں ایسے رہوں گا تو جیسے رہنا نہیں. اپنے آپ کو دھیرے دھیرے بدلیے اور میاں بیوی کا مزاج لیول پر لائیے تاکہ بہترین بچے ڈسٹرب نہ ہو بھائی آپ کی زندگی ڈسٹرب نہ ہو. نویں نصیحت شوہروں کو یہ ہے کہ بسا اوقات کئی بیویاں بہت نیک ہوتی ہیں. قرآن پڑھنے والی نماز پڑھنے والی سچ بولنے والی بڑی نیک پرہیزگار ہوتی ہیں. شوہروں کو چاہیے کہ بیویوں کی جو اچھی خوبیاں ہیں ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کریں. اپنے آپ کو سنواریں. کئی گھرانے میں جانتا ہوں کہ بیویوں نے شوہر کو نمازی بنا دیا. ہمارے اپنے رشتہ داروں کی بات ہے. شوہر نماز نہیں پڑھتا تھا بیوی نے کہتے کہتے نمازی ہو. شوہر جھوٹ بولتا تھا سچا ہو گیا. بات بات پر گالی دیتا تھا بیوی ٹوکتی رہی. شوہر نے بیوی کی نصیحت قبول کی بیوی کی اچھائی قبول کی اور شوہر سدھر گیا. بیوی تو سدھری تھی. تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کے اندر بہت غلطیاں ہوتی ہیں اور بیوی کسی بہت اچھے گھر سے کسی بڑے اچھے مہذب گھرانے سے دیندار گھرانے سے آ جاتی ہے اور تب شوہر کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی بیوی کی قدر کرے خود بھی سدھرے اور اس کی تشجیع بھی کرے. دسویں نصیحت سکون لائیے. بات بات پر غصہ نہ ہوئیے. سنجیدگی سے بیوی کے ساتھ پیش آئیے. ہم اور آپ کیا کرتے ہیں تھوڑی تھوڑی دیر پر بڑا غصہ کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے. میرے اندر بھی یہی مسئلہ ہے. کئی بار ایسا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے. تو ہدوء اور سکون کے ساتھ رہیے. بات بات پر غصہ ہونا اس سے طلاق کی نوبت آتی ہے. گھر اور خاندان تباہ ہو جاتا ہے. رشتے ناطے برباد ہو جاتے ہیں. خون اور قتل ہو جاتا ہے. جب بات بڑھتی ہے تو بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے. اگر آپ سے غلطی ہو جائے تو یہ نہیں کہ صاحب میں کیوں جاؤں معافی مانگنے. بیوی سے معافی مانگ لیجئے. بیوی سے معذرت کر لیجئے. کون ہے؟ آپ کی گھر والی ہے. آپ کے بچوں کی رکھوالی ہے. آپ کے عزت کی رکھوالی ہے. آپ کے مال کی رکھوالی کرنے والی ہے. آپ کے والدین کی دیکھ ریکھ کرنے والی ہے. غلطی اگر آپ کی ہے تو آپ اس سے معذرت کر لیجئے. معافی مانگ لیجئے. چھوٹے نہیں بن جاؤ گے. آپ کا گھر سدھر جائے گا. اگر آپ نے معافی نہیں مانگی بیوی سے معذرت نہیں کی تو بچے برباد ہوں گے. من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑا بنا دیتا ہے. اور بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ بیوی سے اگر غلطی ہو جائے تو بیوی بھی شوہر سے معافی مانگ لے. یہ نہیں کہ صاحب میں نہیں مانتی اب بات کریں نہ بات کریں دونوں بات چھوڑ دیں. بیوی کی بھی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر غلطی ہو بیوی سے تو بیوی شوہر سے معافی مانگ لے. حضرت امام احمد بن حنبل کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی بھی 20 سال تک امام بن حنبل کی بیوی رہی. وہ کہتے ہیں کبھی بھی ہم دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہوا. 20 سال تک وہ دونوں ایک ساتھ رہے. کبھی بھی ام احمد سے میرا اختلاف نہیں ہوا. کہتے ہیں ام عبداللہ سے پوچھا کہ کیسے؟ کہا جب مجھ سے میں کبھی ناراض ہو جاتا تھا وہ جلدی مجھے منا لیتی تھی اور وہ ناراض ہوتی تھی تو میں منا لیتا تھا. یہ طریقہ ہے. حریف نہ بنیے مد مقابل نہ بنیے. آپ دونوں ایک گھر کے ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں.
معذرت کر لیجئے آپس میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الا اخبرکم بالنسائکم فی الجنہ، میں تمہیں جنتی عورتوں کے بارے میں نہ بتلا دوں؟ کل ودود ولود، ہر محبت کرنے والی، زیادہ بچے جننے والی عورت۔ اور کیا صفت ہے تیسری؟ اذا غضبت، جب وہ ناراض ہو، او اسی الیہا، یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کیا جائے، او غضب زوجہا، یا شوہر کسی بات پر ناراض ہو جائے، قالت، تو آ کر کے شوہر سے کہے ہذہ یدی فی یدک، اے میرے شوہر یہ میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں ہے، لا اکتحل بغمز، میں سو نہیں سکتی، مجھے نیند نہیں آئے گی جب تک کہ آپ خوش نہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو بیوی کی بھی یہ ذمہ داری ہے اور شوہر کی بھی ذمہ داری ایسے ہی بنتی ہے۔ 11ویں نصیحت، یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی پر اعتماد کیجئے، اپنی بیوی پر اعتماد کیجئے اور اس کو اپنے حکم کا پابند نہ بنائیے کہ وہ بیچاری ڈرتی رہے، آپ کے پیچھے پیچھے گھومتی رہے نوکرانی بن کر کے، نہیں، اس پر اعتماد کیجئے اور وہ جو اچھے کام کرے، گھر میں ٹھیک ٹھاک کام کرے، اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، شاباشی دیجئے کہ آج تم نے بہت اچھا کیا، آج بچوں کے ساتھ تم نے بہت اچھا کیا، آج تم نے یہ کپڑا سلا بہت اچھا کیا، ماشاءاللہ آج مہمان آئے تھے تم نے بڑی قدردانی کی، آج بڑا اچھا کھانا بنایا۔ بیوی پر اعتماد کیجئے، اپنے حکم کا پابند نہ بنائیے اور اس کے قرار پر، اس کے کاموں پر اس کی ہمت افزائی کیجئے۔ اور یہی نہیں، اپنے بعض کاموں میں اس سے مشورہ لیجئے، اپنے بعض زندگی کے مشکلات میں ادھر ادھر مشورہ آپ لینے جاتے ہیں، بیوی بیچاری منہ دیکھتی ہے کہ میرے شوہر کو کیا ہو گیا، مجھ سے کیوں نہیں کہتا؟ آپ اپنی بیوی سے کہیے کہ یہ ایسے اور ایسے مسائل ہیں میرے سامنے، آپ مشورہ دیجئے، اگر وہ اچھا مشورہ دے شاباشی دیجئے، اگر کوئی غلطی ہو جائے معاف کر دیجئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ دیکھیے، صلح حدیبیہ کے موقع پر، بڑی لمبی کہانی ہے، بڑی مشکل سے صلح ہوئی تھی، مسلمانوں کو بہت دب کر کے صلح کرنا پڑا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، عمرہ کرنے جا رہے تھے، آپ کو حدیبیہ پر روک لیا گیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا اب یہیں پر صلح ہو گئی ہے، اب یہیں پر بال مڈالو، اونٹ کی قربانی کر دو۔ 3 بار آپ نے اپنے خیمے سے نکل کر کے کہا، کوئی بھی صحابی نے آپ کی بات نہیں سنی، آپ کو بہت ٹینشن ہوا، آپ گھر میں گئے، اپنی بیوی ام سلمہ کو بتایا اپنا یہ ٹینشن، بیوی نے بہترین مشورہ دیا اور فرمایا یا نبی اللہ اتحب ذالک، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے صحابہ یہ کام کریں، بال مڈائیں اور اونٹ قربانی کریں؟ اخرج ثم لا تکلم احد، آپ باہر نکلیے، کسی سے بات نہ کیجیے، حتی تنہر بدنک، آپ خود اپنا اونٹ قربان کیجیے، وتدعو حالقک، اور نائی بلائیے، اپنا بال حلق کیجیے۔ فخرج، اللہ کے نبی نکلے، کسی سے کچھ نہیں کہا، اپنا بال کٹایا، اونٹ قربان کیا، صحابہ نے دیکھا دیکھی اونٹ بھی قربان کیا اور بال بھی کٹا لیا۔ یہ حدیث بخاری شریف کی ہے۔ 12ویں نصیحت، اگر آپ لوگ مشورہ دیں تو میں اپنی بات بند کروں، ابھی تو یہ 12واں چل رہا ہے، میرے پاس 32 نصیحتیں ہیں، کوئی صاحب ٹھیک ٹھاک مشورہ دیں۔ تب تک میں 12واں بیان کرتا ہوں، آپ لوگوں میں سے کوئی مشورہ دیں کہ میں بات جاری رکھوں یا بند کروں، کیونکہ ابھی 12ویں نصیحت چل رہی ہے، 32 نصیحتیں ہیں۔ 12ویں نصیحت یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کی حوصلہ افزائی کیجئے زندگی میں، کوئی بڑا کام کر جائے وہ تو اس کا شکریہ ادا کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہ ادا کرے اس نے گویا کہ اللہ کا شکریہ نہیں ادا کیا۔ اور 13ویں نصیحت یہ ہے کہ بیوی کو بات بات پر جھڑکیے نہیں، بات بات پر اس کو تنبیہ نہ کیجئے کہ ہمارے گھرانے کی فلاں عورت ہے، وہ ایسی ہے ویسی ہے، وہ اتنا عالم ہے، اتنی فاضل ہے، اتنی پڑھی لکھی ہے۔
اتنی ہونہار ہے، تم ایسی ہو، تم پھوہڑ ہو۔ اپنے گھر کے رشتہ دار قریبی عورتوں سے اس کا موازنہ کر کے اس کو ذلیل نہ کریں، اس کو جھڑکے نہیں کہ ہماری خالہ ایسی تھی، چچا زاد بہن ایسی ہے، ہماری ماموں زاد بہن تو ایسی ہے اور ایسی ہے۔ تو دوسرے عورتوں کے حوالے سے آپ اپنی بیوی کو ذلیل نہ کریں۔ ڈائریکٹ کہہ دیں ٹھیک ہے، لیکن دوسرے عورتوں کو حوالہ دے کر کے بیوی کو نہ چھڑکیں، یہ بہت بڑی غلطی ہوگی، آپ کی ازدواجی زندگی برباد ہو جائے گی۔ 14ویں نصیحت، آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی بیوی اگر کوئی نیا کام کرنا چاہتی ہے گھر میں تو اس کا ہیلپ کیجئے۔ مثلا اس کو شوق ہے سلائی مشین لانے کا، کچھ سلائی کرنے کا، لا دیجئے سلائی کرے۔ وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہے، مثلا اس کی انگریزی تھوڑی خراب ہے، کسی لیڈیز کے پاس جا کر کے ٹیوشن کرنا چاہتی ہے۔ شیخ آج تو الٹا ہوتا ہے، خیر اگر وہ کچھ سیکھنا چاہتی ہے آپ اس کا ساتھ دیجئے۔ کوئی امتحان دینا چاہتی ہے اس کے امتحان دینے میں مدد کیجئے۔ یعنی کوئی اگر ٹھیک ٹھاک کام گھر میں وہ کرنا چاہتی ہے اپنی صلاحیت اور قابلیت بڑھانے کے لیے تو آپ اس میں بادھا نہ ڈالیے۔ اگر گھر کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے تو اپنی بیوی کی ترقی میں رکاوٹ نہ بنیے، اس کو بھرپور موقع دیجئے۔ 15ویں نصیحت، اپنی بیوی کی بات غور سے سنیے۔ جب بیوی کے پاس جائیے، وہ جتنی باتیں کرے اس کی بات غور سے سنیے۔ پتہ نہیں اس کو کیا ٹینشن ہے، کیا غم ہے، کیا پریشانی ہے، کیا ذہن میں کھٹک رہی ہے، آپ وقت نہیں دے رہے ہیں۔ بیوی کو وقت دیجئے اور بیوی کی ساری باتیں غور سے سنیے۔ اور جو بھی وہ بتائے اس کو جھٹلاؤ نہیں کہ تم غلط کرے ہو، ایسا اس کی بات انتہائی غور سے سنیے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کیجیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اندازہ کریں کتنا کام تھا آپ کی زندگی میں، جہاد کا کام تھا، دعوت کا کام تھا، یتیموں کا دیکھ ریکھ تھا، لوگوں کے جھگڑے کا فیصلہ کرنا تھا، مریضوں کی عیادت کرتے تھے، جنازے میں حاضر ہوتے تھے، خطبہ دیتے تھے، پانچوں نماز پڑھاتے تھے۔ اس کے باوجود جب گھر پہ آئے ہیں تو حضرت عائشہ جانتے ہو 11 عورتوں نے اپنے اپنے شوہر کی جو کہانی بیان کی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرنے لگے۔ تقریباً 1.5 صفحہ حدیث کی کتاب میں، ایسے آپ کو 1.5-2 صفحہ ہے وہ حدیث۔ اب پورا حضرت عائشہ نے بیان کیا کہ پہلی نے اپنے شوہر کے بارے میں یہ بتایا، دوسری نے یہ بتایا، تیسری نے یہ بتایا، چوتھی نے یہ، اور 11ویں ام زرع نے ابو زرع کے بارے میں یہ بتلایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 11 عورتوں نے اپنے شوہروں کے بارے میں کیا کہا، اپنی ساری مشغولیات کے باوجود اپنی بیوی عائشہ کے پاس بیٹھ کر کے بیوی کی ساری باتیں سنتے رہے۔ اور 11 شوہروں میں جو سب سے اچھے شوہر تھے ابو زرع، اور انہوں نے ام زرع کو طلاق بھی دے دیا تھا۔ حضرت عائشہ سے کہا کہ میں تمہارے لیے ابو زرع کی طرح ہوں لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تو اپنی بیوی کی بات لاکھ مشغولیت کے باوجود دھیان سے سنیے تاکہ وہ آپ پر اعتماد کرے، اپنی بات آپ سے کہے۔ اگر آپ نہیں سنو گے تو کسی اور کو اپنا دوست بنائے گی، عورتوں میں سے، مردوں میں سے، چچے زاد میں سے، نہ جانے پھر وہ کس سے اپنا دکھڑا کہے گی۔ پھر آپ شکایت نہ کرنا کہ فلاں سے جا کر کے کیوں بیان کر رہی ہے تو۔ آپ نہیں سنو گے تو دوسری عورتوں سے کہے گی، بلا کر کے اپنی بات کہے گی۔ اس لیے شوہر کی ذمہ داری ہے کہ بیوی کی ساری بات غور سے سنیں تاکہ خود وہ فیصلہ کرے۔ 16ویں نصیحت، اپنی بیوی کو اس بات کا شعور دیجئے، اپنی بیوی کو اعتماد دیجئے کہ وہ ہر خطرے میں آپ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اپنی بیوی کو یہ اعتماد دیجئے کہ آپ اس کے شوہر ہیں، زندگی میں کوئی بھی خطرہ آئے گا آپ اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور انشاءاللہ آپ اس کو طلاق نہیں دیں گے، اسے چھوڑیں گے نہیں۔ ایسا اعتماد دیجئے، بات بات پر ایسے نہ بنے رہیے کہ بیوی کو شک ہو کہ یہ نہ جانے کب طلاق دے دیں گے۔ جب ایسی بیوی رہے گی پھر وہ خیانت کرے گی آپ کے مال میں، آپ کی عزت میں۔ آپ بھرپور اعتماد دیجئے کہ میں تمہاری زندگی کے ہر خطرے میں تمہارا ساتھی ہوں،
اور میں تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کروں گا اور انشاءاللہ میں تمہیں اپنی زندگی سے الگ نہیں کروں گا، ایسا اعتماد دے کر بیوی کو کہتا ہے۔ 17ویں نصیحت، اپنی بیوی کو اس بات کا احساس دلائیے کہ مالی طور پر آپ اس کے ساتھ ہیں، مالیات میں وہ جو کچھ چاہتی ہے آپ اس کو عطا کریں گے۔ اگرچہ بیوی مالدار ہے، آپ یہ نہیں کہ بیوی مالدار ہے تو آپ صاحب اس کے مال میں سے اٹھنا شروع کریں، میکے سے جو پائی ہے اس کے بھائیوں نے جو دیا ہے آپ اس میں سے نہ لیجئے۔ آپ اس کو یہ احساس دلائیے کہ تمہارا مال تمہارا ہے، میں تمہاری ضروریات پوری کروں گا، میں مرد ہوں۔ وہ بھلے مالدار ہو لیکن وہ شوہر سے ضرور لینا چاہتی ہے، آپ اس کو دیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے، آپ اس کے کفیل ہیں۔ 18ویں نصیحت یہ ہے کہ کسی لڑکی سے، کسی عورت سے آپ کا ناجائز رشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ کسی لڑکی سے، کسی عورت سے آپ کا حرام رشتہ نہیں ہونا چاہیے آپ کی بیوی کے ہوتے ہوئے، ورنہ پھر میاں بیوی کے درمیان جو اختلافات ہوں گے پھر وہ بند ٹوٹے گا اختلاف کا، پھر آپ روک نہیں پائیں گے، پھر بیوی بھی جو چاہے گی کرے گی اور کہہ دے گی کہ آپ ایسے اور ایسے ہو تو آپ کا کیا منہ ہے کہ آپ مجھے روک دیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں بیوی کے ہوتے ہوئے کسی حرام کاری کی طرف، کسی لڑکی سے غلط تعلق، کسی عورت سے غلط تعلق بنانے کی کوشش نہ کیجیے گا۔ عام طور پر تو حرام ہے ہی، لیکن یہاں ازدواجی زندگی اور میاں بیوی میں محبت کے لیے یہ بات آپ سے کہی جا رہی ہے۔ 19ویں بات، میرے خیال سے 20 باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں، اور باقی 13-14 باتیں بعد میں، 19واں چل رہا ہے، 20 بات کر کے میں اپنی بات ختم کر دوں گا تاکہ نماز بھی پڑھنی ہے۔ بیوی سے آپ کو محبت ہونی چاہیے، ماں باپ سے محبت ہونی چاہیے، اولاد سے بھی محبت ہونی چاہیے، ان سب میں عدل اور انصاف ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بیوی کی محبت میں اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ماں باپ کو کنارے چھوڑ دیں، ماں باپ کے حقوق آپ نہ ادا کریں، اور ایسا نہ ہو صاحب کہ ماں باپ کے حقوق میں آپ اتنے زیادہ پریشان ہو جائیں کہ بیوی کو کنارے چھوڑ دیں، ماں باپ بیوی پر ظلم کرنے لگے، ماں باپ بیوی کو طلاق دلوا دیں، بہنیں آپ کو آمادہ کر دیں آپ کی بیوی کو برا بھلا کہنے میں۔ نہیں، سب کے ساتھ عدل رکھنا ہے۔ آپ کا بھائی، اس کا بھی حق ادا کیجیے، اس کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے۔ آپ کی بہن جو ہے، بہن کے ساتھ ظلم نہ ہونے پائے۔ آپ کی ماں کے ساتھ ظلم نہ ہو، باپ کے ساتھ ظلم نہ ہو، اور بیوی کے ساتھ بھی ظلم نہ ہو۔ سب کے ساتھ عدل کے ساتھ رہنے کی کوشش کیجیے۔ 19 پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، 20 بھی رہنے دیجیے، وقت زیادہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کو، ہمارے گھروں کو جنت نشان بنائے، ہم کو میاں بیوی دونوں کو ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اور میاں بیوی تمام کو ایک دوسرے کے لیے سکون بنائے، اور ہم سب دعا کریں، بیوی بھی دعا کرے، شوہر بھی دعا کرے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریباً 13-14 پوائنٹ رہ گئے ہیں، کسی اور موقع پر انشاءاللہ بتلائیں گے کہ شوہر بیوی کے ساتھ کیسے رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔